سوشل میڈیا پہ بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کی بات کی جائے تو آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس میں بزرگان دین، اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نشانہ بنا کر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اب وہ کیسے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ پکارو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے کچھ جاہل لوگ اس آیت کو بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا۔ اب تدعو کے 3-4 معنی، ویسے تو تدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، لیکن اس کا اصطلاحی معنی ہے عبادت کے طور پہ کسی کو پکارنا۔ اب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ان جاہل لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کرنے کا رول یہ ہے کہ جس لفظ کے 3-4 معنی ہوں تو وہاں پر یہ غور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ان معنی میں سے کون سا معنی مراد لیا گیا ہے۔ یہاں پر مراد لیا گیا عبادت کے طور پر پکارنا، یعنی عبادت کرنا، جس طرح صلاۃ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ صلاۃ کا مطلب دعا ہے، جبکہ عرفی معنی نماز ہے۔ اب وہ جاہل لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جہاں جہاں پہ صلاۃ کا لفظ ہے اس کا معنی دعا ہے، نماز نہیں، ایسے تو قرآن پاک کا مقصد ہی بدل جائے گا۔ اب جس طرح یہ جاہل لوگ پکارنا مراد دے رہے ہیں، اس طرح تو یہ اپنے وائف، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی والدہ، اپنے والد کو بھی پکارتے ہیں، تو کیا یہ پھر شرک ہوا؟ ایسے تو پھر سب لوگ مشرک بیٹھے ہیں یہاں پہ، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک کو اس کے شان نزول اور اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں۔ ہماری پڑھی لکھی عوام بھی ان جاہلوں کے نیچے ویڈیوز میں جو ہے وہ رائٹ، بے شک، یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے۔ چلیں آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا کوئی نارمل انسان انجینئر کی بک صرف پڑھ لینے سے انجینئر بن جائے گا؟ کیا کوئی نارمل انسان ڈاکٹر کی صرف بک پڑھنے سے ڈاکٹر بن جائے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس سے پہلے پریکٹیکلز کرنے پڑیں گے، پھر اس کو سمجھنا پڑے گا، دین جا کے وہ انجینئر یا ڈاکٹر بنے گا۔ جبکہ یہ انسانی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، تو قرآن پاک تو پھر اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو کہ آسمانی کتاب ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایفرٹس تو کرنی پڑے گی۔ صرف موبائل پہ دیکھ لینا یا سوشل میڈیا اسکرول کرتے کرتے قرآن کو سمجھ لینا، That's not possible۔ کی بات رہ گئی اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دینے کی، تو حضرت سفیان عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مزارات پہ حاضری دینا شرک ہے، بدعت ہے؟ تو فائنلی ان فتنوں کو دیکھنے اور سننے سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے ایمان جیسی ایک بہت ہی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔